اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل کی اصلاح ہو یا اس کے رشتہ داروں کی اصلاح ہو، بچے، بھائی بہن، والدین، شوہر، دوست، یار کسی کی بھی اصلاح ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کو، اپنے رشتہ داروں، یاروں کو بلائے قرآن کے باغیچوں میں، ان کو وہاں کی سیر کرائے، اس کی بیوٹی سے انہیں محظوظ کرائے۔ الحمدللہ صحیح ادب کیا ہے؟ جب بھی سنیں عاجزی کے ساتھ، بزرگ اور برتر کلام کے طور پر ایک فرمانبردار غلام، ایک فرمانبردار باندی کی طرح اپنے مالک کے کلام کو ہم سنیں، بہت جھک کر، بہت عاجزی اور بہت عزت کے ساتھ۔ ہمیں کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم اسے اپنی عقل کا قصور سمجھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا پیغام پڑھا، سنا، فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ مجھے سمجھا دے، کوئی ذریعہ بنا دے جس سے کہ میں یہ بات سمجھ جاؤں، مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ اللہ کے کلام میں عیب کا کیا سوال؟ اللہ کا کلام اللہ کی ذات کی طرح بھی عیب ہے، اور پھر ہمارے ذہنوں میں ہمارے اسلام کے بارے میں جو سنی سنائی روایتی باتیں موجود ہیں اس کو واش کرنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی وجعلنا من اولی النہی وجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى وجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى وجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا ولقنا نظرة وسرورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل کی اصلاح ہو یا اس کے رشتہ داروں کی اصلاح ہو، بچے، بھائی بہن، والدین، شوہر، دوست، یار کسی کی بھی اصلاح ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کو، اپنے رشتہ داروں، یاروں کو بلائے قرآن کے باغیچوں میں، ان کو وہاں کی سیر کرائے، اس کی بیوٹی سے انہیں محظوظ کرائے۔ الحمدللہ آج بہت دنوں سے پلان کرتے کرتے ہم سب اس باغیچے میں پہنچ رہے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے صرف کھانا پینا ہی ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ فطری طور پر ہم خوش بھی رہنا چاہتے ہیں۔ خوشی، اطمینان، سکون یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں دولت دے کر خرید کر مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور اطمینان اور سکون کسی اور ہی چیز میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ روح تو سیراب ہوتی ہے، دل بھی تسکین پاتے ہیں۔ آخرت کے فائدے تو ہیں ہی، دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے، آپس کے تعلقات سنورتے ہیں، وقت میں برکت، پیسے میں برکت، صحت میں برکت، برکت تو برکت رحمت بھی گھیر لیتی ہے۔ یہ رحمت، یہ برکت کیسے حاصل ہو؟ دل کیسے سکون پائیں؟ ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ ہمیں وہ علم چاہیے۔ تو الرحمن علم القرآن، کہ یہ رحمان کی رحمت ہے جس نے قرآن کا علم دیا، تو انشاءاللہ یہ رحمان کی رحمت ہوگی جو ہم پر برسے گی۔ جتنا جتنا قرآن سمیٹیں گے ہم، اتنا اتنا اللہ کی صفت رحمت کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم دل سے دعا کریں رب اشرح لی صدری، اتنا سینہ کھل جائے کہ میکسیمم رحمتیں ہم سمیٹ لیں، کیونکہ رحمت کا احساس خوشی کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر ان کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، اس قرآن پر ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ کوئی کپڑا، کوئی جوتا، چپل، کوئی پرس، زیور، ہر اس چیز سے قرآن بہتر ہے جو انہوں نے جمع کیا ہے۔ کل دولت، کل رشتہ داریاں، کل متاع، تمام بینک بیلنس، مکان، دکان، سامان، اولاد، رشتے، ناطے، ان سب سے یہ قرآن بہتر ہے، ان سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہم لوگوں کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اپنے رب کا کلام، اپنے رب کی پسند ناپسند، ابدی کامیابی، ابدی فلاح، اپنے رب کی رحمت کا مظہر، دکھوں اور غموں سے نجات کا راستہ مکمل اور محفوظ شکل میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے دل میں تڑپ ابھری ہے، ہم اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں، اور سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، بس پختہ عزم اور عمل کے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہاں صحیح میں ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں اور صحیح میں قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہو آخرت میں، تو ہمیں صحیح معنوں میں اس کے رولز کو فالو کرنا ہوگا، بہت ہی ادب اور احترام سے پڑھنا اور سننا ضروری ہوگا۔ صحیح ادب کیا ہے؟ جب بھی سنیں عاجزی کے ساتھ، بزرگ اور برتر کلام کے طور پر ایک فرمانبردار غلام، ایک فرمانبردار باندی کی طرح اپنے مالک کے کلام کو ہم سنیں، بہت جھک کر، بہت عاجزی اور بہت عزت کے ساتھ۔
ہمیں کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم اسے اپنی عقل کا قصور سمجھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا پیغام پڑھا سنا، فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ مجھے سمجھا دے، کوئی ذریعہ بنا دے جس سے کہ میں یہ بات سمجھ جاؤں، مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ اللہ کے کلام میں عیب کا کیا سوال؟ اللہ کا کلام اللہ کی ذات کی طرح بے عیب ہے۔ اور پھر ہمارے ذہنوں میں ہمارے اسلام کے بارے میں جو سنی سنائی روایتی باتیں موجود ہیں اس کو واش کرنا ہوگا۔ ان باتوں میں سے جن باتوں کی قرآن اور حدیث تصدیق کر دے واپس اپنے ذہنوں میں ہم رکھ لیں گے، اور جس چیز کو قرآن اور حدیث رد کر رہے ہوں ہم بھی اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں گے، رد کر دیں گے۔ ہمیں اس قرآن کو امام بنانا ہوگا۔ یہ ہمارے اندر جو تبدیلی لانا چاہے گا ہمیں وہ تبدیلی لانی ہوگی۔ یہ ہمارا لیڈر ہوگا، یہ ہمیں جہاں جہاں لے کر چلے گا ہم وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ یقین کر لیں ہم کہ مشکلات تو آئیں گی ہی آئیں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا والا یقین بھی ہو کہ قرآن کو امام نہ بنانے کی صورت میں آخرت میں جو مشکلات آئیں گی وہ ان مشکلات کے مقابلے میں بہت ہی بڑی ہوں گی۔ اور یہ بھی یقین رہے ہمیشہ کہ اس پر عمل کرنے سے جو دنیاوی فائدے آئیں گے وہ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں جو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ ملنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ وسعت دے دے ہمارے سینے کو، ہم خوب تیری رحمت کو سمیٹنے کے قابل بن جائیں۔ اللہ کرے یہ کلام ہمارے دل پر اثر کرے اور خون کی طرح ہمارے روئیں روئیں کو غذا پہنچا دے، اور ہمارے اندر ہدایت کی طلب، ہدایت کی جو تڑپ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جو تڑپ ہے، اپنے کو بدلنے کا جو جذبہ ہے، صراط مستقیم پر جمنے کا عزم ہے، ان سب پر اس کے اثرات نظر آنے لگیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیتوں میں اخلاص اور اس یقین کے ساتھ اس سفر کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو نور ہدایت اور نور ایمان سے منور فرمائے گا۔ پھر ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہم اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، ہم بزدل و کمزور نہیں رہیں گے، ہمارا توکل علی اللہ اسٹرانگ ہو جائے گا، ہمارا دل سکون پائے گا، ہم اپنے ضمیر کی آواز کو تھپک کر نہیں سلائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے آڈیو سے ہم اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر قرآن کو شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔